अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बिल आखिर वो फैसला जारी कर दिया जिसका हमने आपको कम से कम 2 से 3 हफ्ते कबल ही बता दिया था, बल्कि गुज़िश्ता माह आपको आगाह कर दिया था इस फैसले के मुतालिक कि फैसला लिख लिया गया है और समहाउ आपको ये भी बता दिया गया था कि फैसला क्या होगा। बहरहाल आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दायर क्यूरेटिव रिव्यू यानी दोबारा नजरसानी की दरख्वास्तें जो हैं वो वापस करने की हुकूमती दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है। और जो क्यूरेटिव रिव्यू है या जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो सदारती रेफरेंस है उसका चैप्टर अब फाइनली क्लोज हो चुका है। एक विंडो बाकी थी क्यूरेटिव रिव्यू की सूरत में। कुछ लोगों का यह मानना था कि शायद जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ फिर घेरा तंग हो सकता है, मगर मौजूदा हालात में तो वैसे भी काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ इस तरह का कोई जवाज बनता नहीं है रेफरेंस का, क्योंकि आजकल सब अच्छा है। और दूसरी जानिब जजेस की अक्सरियत पहले ही ये कह चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर क्यूरेटिव रिव्यू की जो जुरिस्डिक्शन है उसका जवाज नहीं बनता। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं बैकग्राउंड ताकि आपको समझ आ जाए। आपको याद होगा साल 2020 की बात है, 19 जून 2020 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक 10 रुकनी फुल कोर्ट था और उस फुल कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो आईनी दरख्वास्त थी जो उन्होंने उस सदारती रेफरेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, जो साबिक वजीर आजम इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में दायर किया गया जुडिशल कमीशन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। और उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर की गए रेफरेंस में जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर कुछ इल्जामात आयद किए गए। उनकी गैर मुल्की जो बैरून मुल्क जो जायदादें हैं, जो ऑफशोर उन्होंने आप कह सकते हैं कुछ जायदादें बना रखी थी, उनकी तफसीलात और जो जाहिर नहीं की गई थी, और उसके हवाले से उनसे जवाब मांगने का कहा था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब ये मामला आया तो जस्टिस काजी फाइज ईसा को नोटिस भी मौसूल हुआ। बहरहाल उन्होंने उसको कंटेस्ट किया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक आईनी दरख्वास्त आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की और जस्टिस काजी फाइज ईसा के देखा देखी मुख्तलिफ दीगर भी दरख्वास्त गुजार आए सुप्रीम कोर्ट में, जिनमें वकलात तंजीमें भी शामिल हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जब दरख्वास्तें दायर की गई तो एक बेंच बना जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6 या 7 रुकनी लार्जर बेंच था। और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने उस बेंच में जब वो समाअत का आगाज हुआ तो सबसे पहले ये एतराज उठा दिया कि 2 फाजिल जजेस इस बेंच पे नहीं बैठ सकते। वो थे जस्टिस तारिक मसूद, सरदार तारिक मसूद और जस्टिस इजाजुल हसन। और उन दोनों के ऊपर उन्होंने एतराज ये उठाया था कि क्योंकि अगर मेरे खिलाफ फैसला आता है और मुझे हटा दिया जाता है बतौर सुप्रीम कोर्ट जज, तो मेरे बाद सीनियरिटी में ये 2 जजेस आते हैं और इसका इनको फायदा पहुंच सकता है। उनका एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है, मफादात का टकराव, उस बेस पर उन्होंने उन दोनों जजेस पर एतराज उठाया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद फिलफोर रजामंद हो गए। जस्टिस इजाजुल हसन ने अफसोस का इजहार किया और एक नोट लिखा और उसके बाद वो भी बेंच से अलग हो गए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को वो बात नागवार गुजरी। उसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुतअद्दिद दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की कि उनकी दरख्वास्त पर एक फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। मगर दिलचस्प बात यह थी कि फुल कोर्ट में जहां तमाम जजेस शामिल होते हैं उनमें से अक्सरियत पर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का एतराज था। एक थे, 2 तो हम आपको बता चुके हैं, जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस इजाजुल हसन। उसके अलावा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो मेंबर्स थे उन पर भी उनका एतराज था। इस तरह कुल 10 जजेस जो हैं वो बचते थे, क्योंकि उनमें जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब खुद भी शामिल नहीं थे, तो 10 जजेस थे। उन पर मुश्तमिल एक फुल कोर्ट बना, तमाम दस्तियाब जजेस पर मुश्तमिल। बहरहाल वो फुल कोर्ट बना और उस फुल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया 19 जून 2020 को। और उस फैसले में, जो कि 7-3 की शरह से आया था, तनासुब से आया था, 7 जजेस ने यह कहा था कि मामला जो था उनका वो FBR को भेजा था और उसी तरह उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी कुछ डायरेक्शंस दी थी और ये कहा था काजी फाइज ईसा साहब को और उनके अहले खाना को कि वो FBR के सामने पेश हों और उसके बाद अपने जो कवायफ हैं या जो भी मटेरियल है वो उनको प्रोवाइड करें और उसके बाद फिर FBR जो है वो रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करवाए।
بہرحال ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے گھر پر نوٹس چسپاں کیا گیا. ان کی اہلیہ جب ان کے والد کا انتقال ہوا وہ اپنے گھر پر نہیں تھیں اور نوٹس وصول نہیں کر سکیں، تو اس وقت FBI کے جو لوگ وہاں ان کے گھر گئے، انہوں نے ان کی دیوار پر نوٹس چسپاں کیا اور اس کے بعد وہ تصویر بنا کر پبلک کر دی، اور اس کے بعد ایک نیا شور اٹھا. اور اس ایک تصویر کے باعث اکثر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ بینچ میں موجود کئی ججز کی رائے بھی بدل گئی. بہرحال جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 19 جون کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں ہی نظر ثانی درخواست دائر کی. ان کے ساتھ دیگر بھی جو درخواست گزار تھے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، بار کونسل وغیرہ، انہوں نے نظر ثانی درخواستیں دائر کی، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب بطور وکیل خود بھی سپریم کورٹ میں پیش ہوئے. انہوں نے اپنے آرگیومنٹس دیے، اور کافی جذباتی مناظر ان دنوں ہوا کرتے تھے سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت نمبر 1 میں، جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ شاؤٹ کیا کرتے تھے اور ججز کو بتایا کرتے تھے. بہرحال جو فیصلہ پہلے 7-3 سے آیا وہ فیصلہ پھر بدل گیا. پہلے جو اختلاف کیا گیا تھا 3 ججز کی جانب سے کیا گیا تھا، ان میں جسٹس مقبول باقر تھے، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ افریدی تھے. جب ریویو پٹیشنز فائل ہوئیں اور ان کے اوپر باقاعدہ سماعتیں ہوئیں، تو 26 اپریل 2021 کو ان ریویو پٹیشنز کے اوپر سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا، اور وہ فیصلہ پھر 6-4 سے آیا، اور اب کی بار جو اکثریت تھی وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ تھی، اور جو ریویو کا فیصلہ ہے اس کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو صدارتی ریفرنس ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا، اس کو میلا فائڈی یعنی بدنیتی پر مبنی ریفرنس قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دے دیا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے یوں جو اکثریت تھی وہ اقلیت میں بدل گئی. 2 فاضل ججز جو پہلے دوسری سائیڈ پر تھے وہ اس سائیڈ پر آ گئے، اس سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو فائدہ پہنچا. بہرحال اب جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کی جو اوریجنل جورسڈکشن ہے 184(3), اس میں ایک ہی ریمیڈی ہوتی ہے، اور وہ ریمیڈی ہوتی ہے ریویو پٹیشن کی. اس میں آپ اپیل بھی دائر نہیں کر سکتے. اب جا کر حکومت نے قانون سازی کی ہے، آپ کو معلوم ہی ہے. اب جب ریویو فائل ہو گیا، ریویو کے اوپر فیصلہ بھی آ گیا، تو اور کوئی ریمیڈی بچی نہیں تھی. مگر اس وقت کے وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم نے کیوریٹو ریویو کی جو ٹرمینالوجی ہے وہ پاکستان میں انٹروڈیوس کروائی. انڈیا میں آلریڈی یہ جو ریمیڈی ہے یہ پرووائڈڈ ہے ان سم کیسز. انہوں نے پاکستان میں بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو ریویو پٹیشن جب ان کے حق میں فیصلہ آیا تو اس کے اگینسٹ ایک کیوریٹو ریویو فائل کر دیا. اور جب یہ کیوریٹو ریویو فائل کیا گیا تو اس وقت بھی کئی ججز سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے بھی کہا کہ کیوریٹو ریویو کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا. مگر جو ہی کیوریٹو ریویو فائل ہوا، سپریم کورٹ کا جو انسٹیٹیوشن برانچ ہے، دائری جو برانچ ہے جہاں پر فائل ہوتی ہیں پٹیشنز یا اپلیکیشنز، انہوں نے ایک اعتراض اس کے اوپر عائد کیا. اور وہ جو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ جو رولز ہیں سپریم کورٹ کے 1980 کے جو رولز ہیں وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ سپریم کورٹ میں سیکنڈ ریویو یعنی دوسری نظر ثانی درخواست دائر کی جائے. ریویو کے اوپر ریویو کا جواز پیدا نہیں ہوتا. جو کیوریٹو ریویو ہے اس کو ایک دوسری نظر ثانی درخواست بھی کہا جاتا ہے. بہرحال جب انہوں نے یہ اعتراض عائد کیا تو درخواست گزار جو تھے انہوں نے چیمبر اپیل دائر کی، یعنی حکومت پاکستان نے، صدر مملکت نے ایک چیمبر اپیل دائر کی اس اعتراض کے خلاف. اور وہ چیمبر اپیل پھر زیر سماعت ہی رہی، زیر التوا ہی رہی، کبھی اس کو مقرر نہیں کیا گیا. اب جب یہ حکومت آئی، رجیم چینج ہوا، آپ کو معلوم ہی ہے، موجودہ جو PDM کی حکومت آئی، اس حکومت سے وکلاء تنظیموں نے بار بار یہ مطالبہ کیا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف وہ کیوریٹو ریویو واپس لیا جائے. تو کم از کم 1 سال گزر گیا، کیوریٹو ریویو واپس نہیں لیا گیا. انتخابات کا کیس آیا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے کچھ فیصلے ایسے آئے جو بے شک ان کے دانش میں یا انہوں نے جان بوجھ کر اس وقت نہیں دیے تھے کہ شاید حکومت کے موقف کو تقویت ملے گی، مگر حکومت کے موقف کو تقویت ملی. اور جو فیصلہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 184(3) کے اوپر دیا، اس کے بعد حکومت کا موقف تھوڑا سا سٹرانگ ہوا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف، اور انتخابات کے کیس میں ان کو کافی مدد ملی. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں
کہ اٹس اے کوانسیڈنس، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اس ایک فیصلے کے باعث حکومت نے کچھ ہی روز کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دائر کیوریٹو ریویو ودرا کیا جائے گا، واپس لیا جائے گا۔ یوں صدر مملکت نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر منظوری دے دی کیوریٹو ریویو واپس لینے کی، اور ایک درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی۔ جب وہ درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تو اس کے ساتھ تقریباً 17 کل درخواستیں دائر کی گئیں جن میں کیوریٹو ریویو واپس لینے کا کہا گیا، اور سپریم کورٹ نے چیف جسٹس آف پاکستان نے ان پرٹیکولر اپنے ہی چیمبر میں ان چیمبر اپیلوں کو سماعت کے لیے مقرر کر لیا، اور ساتھ ان درخواستوں کو جو پٹیشن یا ریویو پٹیشن واپس لینے کے لیے کی گئی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے اس پر سماعت کی 10 اپریل کو ان چیمبر، اور ہم نے اس وقت بھی آپ کو اس کے حوالے سے اپڈیٹ کیا تھا۔ جو اٹارنی جنرل ہیں منصور عثمان اوان، وہ عدالت میں پیش ہوئے چیمبر میں، اور ان کے ساتھ عامر رحمان صاحب تھے اور کچھ دیگر وکلاء تھے۔ انہوں نے عدالت کے سامنے اپنے آرگیومنٹس رکھے اور ریویو واپس لینے کا کہا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ میں اس پر غور کروں گا اور اس کے بعد دیکھوں گا کہ آیا اس کو اوپن کورٹ میں فکس کرنا ہے یا اس کو واپس کرنا ہے۔ بہرحال انہوں نے اپنا فیصلہ اس پر محفوظ کر لیا، اور یہ پہلی دفعہ ہوا کہ کسی کیوریٹو ریویو پر ان چیمبر سماعت کے دوران فیصلہ محفوظ کیا گیا ہو۔ ان چیمبر سماعت میں فیصلہ محفوظ کرنے کا جواز پیدا نہیں ہوتا، اور انہوں نے خیر جب فیصلہ محفوظ کیا تو اس کے بعد ایک طویل عرصہ گزر چکا مگر فیصلہ نہیں آیا، اور اس بار میں تنقید بھی ہوتی ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال پر کہ وہ فیصلے ہمیشہ دیر سے لکھتے ہیں، ہمیشہ منیر نیازی صاحب کی طرح دیر کر دیتے ہیں، اور بالآخر ہمیں عید سے قبل یہ خبر ملی کہ فیصلہ شاید لکھ لیا گیا ہے، اور جو سپریم کورٹ ہے وہ واپس بھیج رہی ہے ریویو پٹیشن یا حکومتی درخواست کو منظور کر رہی ہے۔ مگر آج بالآخر تصدیق ہو گئی، اور ایک طویل مدت کے بعد فیصلہ جو لکھا ہوا پہلے سے تھا اس کو جاری کیا گیا ہے، اور اس فیصلے میں اب وفاقی حکومت کی جو کیوریٹو ریویو واپس لینے کی درخواست ہے اس کو منظور کر لیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ بظاہر یہ جو کیوریٹو ریویو ہے یہ ناقابل سماعت ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ بینچ کے کسی رکن یا فیصلہ لکھنے والے جج نے نظر ثانی فیصلے کو دوبارہ قابل غور نہیں سمجھا۔ کسی جج نے بنیادی حقوق یا عوامی مفاد پر فیصلے کو کالعدم قرار دینے کا بھی نہیں کہا، اور ایسے کسی عدالتی نقطہ نظر کی عدم موجودگی میں دوبارہ نظر ثانی کی درخواست کا جواز بنتا ہی نہیں ہے۔ اور اب جا کر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا یہ جو کیوریٹو ریویو تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف یہ واپس لے لیا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ریلیف ملا ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ ریلیف نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو عملی جامہ پہنایا گیا ہے، اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے آن دا ادر ہینڈ ایک چیز یہ بھی کہی ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس اب بھی سو موٹو جورسڈکشن موجود تھی کہ اگر سپریم کورٹ چاہتی تو اس کو از خود نوٹس کے ذریعے دوبارہ سے سماعت کے لیے مقرر کر دیتی، مگر سپریم کورٹ نے ایسا ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ جن وجوہات کی بنیاد پر کیوریٹو ریویو کو دوبارہ سے سماعت کے لیے مقرر کیا جا سکتا ہے وہ وجوہات اس کیس میں پورا نہیں اترتی، لہٰذا اب اس کیوریٹو ریویو کو واپس لینے کی بنیاد پر خارج کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ نہیں مان رہے، مگر میری دانست میں یہ ایک بڑی خبر ہے اور بڑا ریلیف ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے، جو کہ اب نوٹیفائڈ چیف جسٹس آف پاکستان ہے۔ 17 یا 18 تاریخ کو انہوں نے حلف لے لینا ہے ستمبر کو، اور اس کے بعد اب وہ انسٹاپیبل ہوں گے۔ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، آپ کو اس کے بارے میں بھی اب جو نیکسٹ ویڈیو ہم کریں گے اس میں آپ کو بتائیں گے۔ اور ایک تو عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک خبر یہ ہے کہ ان کا بینچ تبدیل کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو سپریم کورٹ آف پاکستان مزید کیسز سن رہی ہے ان کے اوپر بھی کچھ اپڈیٹس ہیں، آپ کو بتائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔